السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر سے ہوں گے۔ مجھے عباس کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تھنک ود عباس کے نام سے۔ تو آج ہم خان صاحب کے کچھ بڑے ہی وفادار ساتھیوں کی بات کریں گے، جس میں چودھری غلام سرور صاحب آف اسکاٹ لینڈ اور ان کے ساتھ ساتھ علیم صاحب ہیں جو لاہور سے ہیں۔ تو ابھی جیسے ہی انہوں نے استعفے دیے ہیں تو اس کے بعد وہ کھل کے آئے ہیں سامنے اور کہہ رہے ہیں کہ جناب خان صاحب ایسے تھے، خان صاحب ایسے تھے، خان صاحب نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا، خان صاحب تو کام نہیں کرنے دیتے۔ اور جیسے ہی خان صاحب کے پاس ہم آئے ہیں الیکشن جیت کے، تو جیسے ہی کوئی اس کا پنجاب کا بنانا تھا تو میرے اوپر بہت سارے اس کے نیب کے لیٹر وغیرہ آنا شروع ہو گئے، انہوں نے نوٹس وغیرہ مجھے بھیجنا شروع کر دیے۔ تو یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں تب ہی کیوں یاد آتی ہیں جب ہم لوگ پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، یا جب تک ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں تب تک تو ہم ٹھیک رہتے ہیں، جیسے ہم چھوڑتے ہیں تو ہمیں اندر کی جو گندگی ہے نا وہ کھل کے باہر آتی ہے۔ ایسے جیسے ہم نے ابھی کیا، کہہ رہے کہ آپ نے ہماری 14 سیٹیں چھینی تھی، ہم نے آپ کی پوری حکومت ہی چھین لی۔ تو بات کرنے کا مقصد آج یہ ہے کہ پہلے اگر میں چودھری سرور صاحب سے شروع کروں، جو ہمارے یہاں پہ اسکاٹ لینڈ میں ہی رہتے ہیں، تو میں تو پہلے بھی ان پہ ایک ویڈیو کر چکا ہوں۔ اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ پیچھے جا کے میری ویڈیو چیک کر لیں، اس کے اوپر میں پہلے ہی ویڈیو چیک کر رہا ہوں کہ اس بندے نے کیا ہمارے ملک کی ترقی کرنی ہے۔ وہ تو پہلے یہاں پہ سب سے زیادہ مجھے تو وہ پہلے ہی پسند نہیں، اس لیے کہ باتیں کرتے ہیں ہم اسلام کی، دین کی اور مسلمان ہونے کی، اور سب سے زیادہ بڑا شراب کا جو کام ہے اس ملک میں وہ جناب چودھری سرور صاحب کی اتنی بڑی بڑی کیش اینڈ کیریز ہیں، اور سب سے زیادہ شراب وہی بھائی بیچتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ملک کی خدمت کرنے آئے ہیں اور ہم ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ وہ بندہ ہے کہ یہاں پہ ایک دفعہ ہمارے کچھ لوگوں نے گورنگ سے لڑائی ہوئی تھی، میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ گورنگ سے لڑائی ہوئی تھی تو انہوں نے کچھ اپنے پاکستانی جو یہاں کے بورن لڑکے ہیں ان کو کسی کو جلا دیا تھا، تو پھر وہ لڑکوں نے ان کو بدلہ لینے کے لیے یہاں پہ بھی انہوں نے اسی گورے کو پکڑ کے تو یہاں پہ ان کو واپس جلا دیا تھا واپس۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب اپنے گورنمنٹ میں ہوتے تھے سرور صاحب یہاں کی برٹش پارلیمنٹ میں، تو انہوں نے اس کو کہا کہ ہمیں پاکستان سے وہ بندے لا کے دو، تو یہ ماشاءاللہ ان کے اتنے زیادہ فرمانبردار تھے کہ ان کو بندے پاکستان سے اس نے پکڑوائے اور ان کو لا کے دیے۔ لیکن جب ہمارے اپنے ملک کی بات آتی ہے، جہاں سے ہماری پہچان ہے، جہاں پہ ہم لوگوں نے جنم لیا، جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا قلعہ ہے، جب اس کی باری آئی ہے تو اس نے کہا جی عمران خان صاحب نے تو زبردستی مجھ سے استعفیٰ لے لیا، مجھے کام نہیں کرنے دیا، میں تو ملک کی بڑی خدمت کرنا چاہتا تھا، میں تو یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں لگا دینا چاہتا تھا، لیکن خان صاحب نے تو مجھے زبردستی استعفیٰ لے لیا، میرے ساتھ ایسا کر دیا۔ تو یہاں پہ جب وہ کہا تھا کہ میں برٹش اس کا وہ ہوں اور میں بڑے آئین کے اکارڈنگ اور اس کو وائلیٹ نہیں کرتا، تو پھر وہاں پہ کیا تکلیف ہوئی اس کو، جب اگر خان صاحب نے اس کو کہا بھی تھا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، تو وہ کہتا کہ بھائی میں نہیں دے سکتا استعفیٰ، کیونکہ جو مرضی کر لو، میں ہمیشہ اس کو جب تک اپنے پروٹوکولز کو نہیں فالو کروں گا میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ تو لیکن وہاں پہ ان کی زبان ہی نہیں چلتی، کیونکہ ان کو اپنے وہاں پہ مفادات ہوتے ہیں بیہائنڈ دا سین، وہ دوسروں سے ملتے ہیں، دوسروں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور اپنے سارے مطلب نکالتے ہیں۔ تو ان کو کوئی پاکستان سے پیار شیار نہیں ہے، یہ صرف بکواس کرتے ہیں، یہ سارے چور اچکے اکٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام ہے صرف دوسروں کے ساتھ باتیں کرنا، اور دوسروں کو بس جہاں پہ اپنا مفاد نظر آتا ہے اپنی یاری دوستیاں پالتے ہیں، کوئی پاکستان کا نام روشن نہیں کرنا، کوئی پاکستان کے اس کے لیے نہیں آئے یہاں پہ ان کا نام روشن کرنے کے لیے۔ جب یہ مسلم لیگ نون کا تھا تب یہی بکواس کرتا تھا، جب وہاں سے گورنرشپ سے ہٹا تھا ان کے خلاف بات کرتا تھا، عمران خان نے ہٹایا تو اب یہی بات کرتا ہے۔ جو 2 نمبر بندہ نا وہ 2 نمبر ہی رہتا ہے، اس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ذلیل کرتے ہیں۔ ایسے عامر لیاقت کی بھی ہے، اس کو بھی عزت نہیں رہتی، وہ تو کوئی بہت ہی نیچ بندہ ہے، میں اس کے بارے میں اور کیا کروں، انتہائی نیچ بندہ ہے۔ اور اس کے بعد آ جائیں آپ ایم کیو ایم پہ، انہوں نے بھی وہی حرکت کی، سارے کھاتے پیتے رہے، سارے وزارتوں کے انجوائے کرتے رہے، لیکن جیسے ہی خان صاحب کو ضرورت پڑی ہے تو ان کو کراچی کے مسئلے یاد آ گئے، ان کو لوگ یاد آ گئے، ان کو اپنی رابطہ کمیٹی یاد آ گئی، ان کو اپنی سڑکیں یاد آ گئی، ہر بندے کو اپنے اپنے پرابلم یاد آ گئی۔ یہ تب نہیں یاد آتے جب وہ اندر ہوتے ہیں، آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں، پورے پروٹوکول مل رہے ہوتے ہیں، تب ان کو کچھ نہیں یاد آتا۔ یہ تب یاد آتا ہے جب ان کے سر پہ کوئی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم اگر
اس کی طرف علیم صاحب کی طرف آ جائے، مجھے تو اس کا پورا نام نہیں، وہ جو لاہور کا ہے علیم صاحب، تو انہوں نے بھی یہی ڈرامہ کیا ہے۔ اب آج پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ خان صاحب آ جاؤ، میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا، میں نے آپ کے لیے بڑی دی ہوئی قربانی ہے۔ جہاں پہ آپ اگر آپ اچھے راستے پہ نکلتے تو پھر قربانیوں کو ریلائز نہیں کروایا جاتا، وہ بالکل بغیر کسی اس کے لالچ کی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو وزارت نہیں چاہیے تھی، آپ کو وہ نہیں چاہیے تھا، تو پھر آپ کو مسئلہ کیا تھا؟ آپ کیوں رونا شروع کر دیا؟ اگر آپ کو ابھی خان صاحب کو آپ کی ضرورت تھی اس ٹائم، انہوں کو اگر وہ مسئلے میں تھے تو آپ کو چاہیے تھا ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ویسے جہانگیر ترین ہے کہ یہ سارے 2 نمبر بندے ہیں، یہ سارے بزنس مین ہیں، یہ پورا ان کا کلب ہے، یہ صرف بیٹھتے ہیں اور اپنے صرف بزنس کو وہ اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو کوئی ملک سے لگاؤ نہیں ہے، ایسے کچھ نہیں ہے۔ خان صاحب نے جو بھی کیا بالکل زبردست کیا ہے۔ تسلی تو ہے نا کہ ہمیں کوئی ایسا 2 نمبر بندہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم پھنس جائیں گے۔ ہم اپنے بالکل ایسے کوئی سیف بندے کے ہاتھ میں، جس کو کم سے کم بات کرنی آتی ہے، جس کو کوئی ہمارے ساتھ ہمارے ہمدردی بھی ہے، کوئی لوٹتا تو نہیں ہے اس نے، اب کیا لوٹنا ہے اس نے کوئی پراپرٹیاں بنائی ہیں تو بتا دیں کہاں بنائی ہیں، کچھ بنائی نہ تو اس کے بچے ہیں یہاں پہ کہ جو انہوں نے کھانا ہے۔ وہ اپنا عجیب ہی بندہ ہے، اس کو میرے خیال میں کسی چیز سے کچھ نہیں ہے، تو لہٰذا خان صاحب سب 2 نمبر بندوں سے لڑ تو پڑے ہیں، تو باقی اب ہماری عدالت کو بھی دیکھنا چاہیے، اسپیشلی فورسز کو بھی دیکھنا چاہیے، سب کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک بندہ کہیں اسٹینڈ لے رہے ہیں تو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ جو مراسلہ تھا انہوں نے گورنمنٹ کے لوگوں نے دیکھا تھا، سارے جتنے بھی بڑی فورسز کے سربراہ تھا انہوں نے دیکھا تھا، تو وہ غلط تو نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہوگی جو انہوں نے بھی اس کو ویریفائڈ کیا ہے۔ تو پلیز دکھ کے ساتھ ہی بس کرنے کے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے ملک میں کیوں نہیں، یہاں پہ اتنے شاندار نظام ہے، ہمارے ملک میں کیوں نہیں؟ ہمارے ملک میں جو بندہ آتا ہے صرف اس کو کھانے کی لگ جاتی ہے، اس کو اپنی فیکٹریاں بنانے کی لگ جاتی ہیں کہ ہم بس اپنی فیکٹریاں بنا لیں، کھا لیں، اب سب کو لوٹ لیں۔ تو پلیز کچھ ہمارے ملک کا سوچ لیں یار، آنے والی نسلوں کو کیا کچھ تو دے کے چلے جائیں۔ ہم آج تک بجلی سے باہر نہیں نکلے، گیس کے پرابلم سے باہر نہیں نکلے، آج تک ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ صبح بچوں نے اٹھ کے اسکول جانا ہے تو ان کا ناشتہ بھی بنے گا یا نہیں بنے گا۔ تو خدا را کچھ اپنے ملک کے لیے پلیز سوچ لیں، ہم ان پرابلم سے باہر نکالیں خدا کے لیے، ایسا نہ کریں، ہم آنے والی نسلوں کو کچھ تو دے کے جائیں۔ ہم نے بھی ساری زندگی ایسے گزار دی ہے، یہی سوچ کے آج ٹھیک ہو جائے گا، کل ٹھیک ہو جائے گا، تو اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر تو آپ نے ٹھیک کرنا اور اپنی نسلوں کو کچھ دینا ہے تو پلیز کچھ ایسا سسٹم بنائیں اپنا، ایک تو امریکہ کو کسی کو کوئی بھی آپ کی پالیسی کے اندر آ کے انٹرفیئر کرتا ہے تو اس کو بالکل اٹھا کے باہر پھینکیں۔ جب تک آپ اپنی عزت خود نہیں بنائیں گے کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو پلیز، میرا پتہ رونے لگ گیا، تو اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور میرے چینل کو بھی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیا کریں، اور تھینک یو سو مچ جی، اللہ حافظ۔